سال تھا 1987۔ لاہور کا تھانہ گارڈن ٹاؤن۔ صبح کے ٹھیک 3 بجے تھے۔ ڈیسک پر ایک سپاہی رجسٹر بند کر رہا تھا، جبکہ دوسرا کرسی پر بیٹھے بیٹھے نیند سے لڑ رہا تھا۔ اسی خاموشی کے بیچ اچانک فون کی گھنٹی بجی، ریسیور اٹھایا گیا اور دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنا گیا: ٹاؤن شپ کے قبرستان آ جاؤ، تمہیں تمہارا بندہ مل جائے گا۔ فون فوراً بند ہو گیا۔ چند ہی منٹ بعد پولیس موقع پر پہنچی اور جو منظر سامنے آیا وہ معمول کا نہیں تھا۔ لاش زمین پر نہیں تھی، وہ ایک درخت سے لٹک رہی تھی، جسم بری طرح جلا ہوا، چہرہ مکمل طور پر مسخ، اور نیچے ایک پرچی کیل سے ٹھونکی گئی تھی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: اس نے میری ماں کو جلایا تھا۔ ابتدا میں یہ ایک نامعلوم لاش تھی، لیکن جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ یہ کسی عام آدمی کی لاش نہیں تھی، بلکہ یہ سب انسپیکٹر حمید اکرم تھے، ایک حاضر سروس پولیس افسر جسے پہلے اغوا کیا گیا، پھر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور آخر میں جلا کر درخت سے لٹکا دیا گیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ اسے کس نے مارا، اصل سوال یہ تھا: آخر کون ایسا کر سکتا ہے جو ایک پولیس افسر کو اس حد تک اذیت دے اور پھر اسے شہر کے بیچ ایک مثال بنا کر لٹکا دے؟ چند دن بعد اس سوال کا جواب ایک نام کی صورت میں سامنے آیا: مظہر طبی، ایک کالج کا اسٹوڈنٹ جو آگے چل کر لاہور کا سب سے خطرناک نام بن گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہی مظہر طبی تھا جس کا نام اس طیارہ حادثے کے ساتھ بھی جوڑا جاتا رہا جس میں جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے تھے۔ یہ وہی مجرم تھا جس کے لیے جیل میں وہ بیرک تک کھول دی گئی جو برسوں سے بند تھی، وہی جہاں کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا گیا تھا۔ اور سب سے اہم سوال: آخر کیا وجہ بنی کہ ایک امیر گھرانے کا پڑھا لکھا لڑکا قانون کے رکھوالوں کو نشانہ بنانے لگا؟ مظہر طبی کسی عام پس منظر سے نہیں آیا تھا۔ اس کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور بااثر گھرانے سے تھا۔ والد وابٹا میں گریڈ 18 کے افسر تھے، یعنی ایسا عہدہ جہاں اختیار بھی ہوتا ہے اور سسٹم تک براہ راست رسائی بھی۔ گھر کا ماحول مضبوط تھا، مالی طور پر بھی اور سماجی حیثیت کے لحاظ سے بھی۔ لاہور کے پوش علاقے میں رہائش، مہنگی گاڑیاں اور وہ طرز زندگی جو عام آدمی کے لیے صرف ایک خواب ہوتا ہے۔ تعلیم کے لیے اس نے ایف سی کالج کا انتخاب کیا، جہاں شہر کے ایلیٹ گھرانوں کے بچے پڑھتے تھے۔ یہیں سے اس کا سرکل بھی اسی سطح کا بن گیا۔ اس کے قریبی دوستوں میں طاہر نفیس پرنس جیسے لوگ شامل تھے، جن کے خاندان کا تعلق اعلیٰ قانونی اور سماجی حلقوں سے تھا۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں اثر رسوخ صرف موجود نہیں ہوتا بلکہ استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ مظہر خود بھی اسی ماحول میں نمایاں تھا، پرکشش شخصیت، اعتماد سے بھرا انداز اور لوگوں پر جلد اثر ڈالنے کی صلاحیت۔ لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی موجود تھی: غصہ، اور وہ بھی ایسا جو قابو میں نہ رہے۔ یہی وہ کمبینیشن تھا جو آہستہ آہستہ اسے ایک خطرناک راستے پر لے جا رہا تھا۔ شروع میں یہ سب معمول لگتا تھا، مگر یہی ٹریٹس آہستہ آہستہ اسے ایسے فیصلوں تک لے گئے جہاں واپسی ممکن نہیں رہی۔ ایف سی کالج کے دوران ایک لڑکی کے معاملے پر جھگڑا شروع ہوا جو چند دنوں میں ذاتی دشمنی میں بدل گیا۔ اسی تنازع میں ایک نام سامنے آیا: رب نواز۔ اور پھر ایک دن کالج کے باہر معمولی بحث نے شدت اختیار کی، بات ہاتھا پائی تک پہنچی اور چند لمحوں میں گولی چل گئی۔ رب نواز موقع پر ہی گر گیا۔ یہ لاہور جیسے شہر میں ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایک اسٹوڈنٹ دن دہاڑے قتل میں ملوث۔ اسی کے ساتھ مظہر طبی کا نام پہلی بار باقاعدہ پولیس ریکارڈ کا حصہ بنا۔ تھانہ گلبرگ میں ایف آئی آر درج ہوئی جس میں اسے اور اس کے بھائی اظہر عرف گجی کو نامزد کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں قانون پہلی بار اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس نے گرفتاری دینے کی بجائے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ بظاہر یہ ایک وقتی بچاؤ تھا، لیکن حقیقت میں یہی فیصلہ اسے ایک ایسے راستے پر لے گیا جہاں واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ رب نواز کے قتل کے بعد پولیس پوری طرح متحرک ہو گئی۔ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا تھا اور مظہر طبی کو ہر صورت گرفتار کرنا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا تو ٹیم سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ یہ وہی پرانا طریقہ تھا، ملزم نہ ملے تو گھر والوں پر دباؤ ڈالو۔ مظہر کی والدہ کو تھانے لے جایا گیا۔ ابتدا میں پوچھ گچھ ہوئی، پھر دباؤ بڑھا اور پھر وہی کچھ ہوا جسے پولیس تفتیش کہتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان پر تشدد کیا گیا اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ زیادتی تک کی گئی۔
جب یہ خبر مظہر طبی تک پہنچی تو یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا۔ اس نے سیدھا پولیس کو نشانہ بنایا، سب انسپیکٹر حمید۔ اسے اغوا کیا گیا اور پھر وہی ہوا جس کا منظر آپ شروع میں دیکھ چکے ہیں، تشدد، قتل اور لاش کو اس طرح درخت سے لٹکانا کہ وہ ایک واضح پیغام بن جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مظہر طبی نے پہلی بار کھل کر قانون کو چیلنج کیا۔ اس واقعے کے بعد صورتحال مکمل طور پر بدل گئی۔ پولیس کے لیے مظہر طبی اب صرف ایک ملزم نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا شخص بن چکا تھا جسے ہر حال میں روکنا ضروری تھا۔ اور دوسری طرف مظہر بھی بدل چکا تھا۔ اب وہ صرف رد عمل دینے والا نہیں رہا تھا، بلکہ اپنی طاقت کو منظم طریقے سے استعمال کرنے لگا تھا۔ اغوا برائے تاوان کے کیسز سامنے آنے لگے اور نشانہ ہمیشہ وہی لوگ بنتے تھے جن کے پاس پیسہ تھا، امیر گھرانوں کے بچے، سنت کاروں کے وارث۔ طریقہ کار واضح اور مسلسل تھا، اغوا، رابطہ، رقم کا مطالبہ اور پھر رہائی۔ چند ہی واقعات کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ رینڈم جرائم نہیں بلکہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک اور پہلو بھی سامنے آیا۔ مظہر طبی صرف اسلحے تک محدود نہیں تھا، وہ مہنگی گاڑیاں بھی چھینتا تھا، خاص طور پر BMW۔ یہ سب کچھ اسے ایک عام مجرم سے نکال کر ایک منظم نیٹ ورک میں بدل رہا تھا، اور اس نے اپنی پناہ گاہ بھی سوچ سمجھ کر چنی تھی، FC کالج، وہی جگہ جہاں پولیس کے لیے کھلے عام کارروائی کرنا آسان نہیں تھا۔ DSP شفقات کی سربراہی میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور بھاری نفری کے ساتھ FC کالج کے علی ہال پر چھاپا مارا گیا، لیکن یہاں بھی پولیس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مظہر کے لوگوں نے براہ راست مقابلہ کیا، ہینڈ گرنیڈ پھینکے گئے، فائرنگ ہوئی جس میں کئی اہلکار زخمی اور ایک موقع پر جان سے گیا۔ کچھ عرصے بعد پولیس نے اسے دوبارہ گھیرنے کی کوشش کی، اس بار لبرٹی چوک پر، لیکن نتیجہ مختلف نہیں تھا۔ مظہر طبی ایک بار پھر بچ نکلا۔ وہ صرف عام اسلحہ استعمال نہیں کرتا تھا، راکٹ لانچر، ہینڈ گرنیڈز اور جدید خودکار ہتھیار اس کے پاس ہوتے تھے، جبکہ دوسری طرف پولیس کے وسائل محدود تھے، روایتی رائفلیں اور سٹینڈرڈ اسلحہ۔ یہ مقابلہ برابر کا نہیں تھا۔ لبرٹی کا یہ واقعہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہاں واضح ہو گیا کہ یہ صرف پولیس اور ایک مجرم کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی طاقت سامنے آ چکی ہے جو براہ راست ریاست کو چیلنج کر رہی ہے۔ اسی دوران پولیس کو ایک اہم اطلاع ملی کہ مظہر طبی اس وقت فیصل آباد میں ایک بااثر سیاسی شخصیت کے پاس موجود ہے اور وہاں سے اسلام آباد روانہ ہونے والا ہے۔ یہ موقع ضائع نہیں کیا گیا۔ GT روڈ پر ناکہ بندی کی گئی اور اس آپریشن کی قیادت خود چودھری فیروز کر رہے تھے۔ اس بار مظہر کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، گاڑی روکی گئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتاری کے بعد مظہر طبی کو کوٹ لکھپت منتقل کرنے سے پہلے تفتیش کے لیے بٹھایا گیا۔ ایک کمرے میں وہ خاموش بیٹھا تھا، سامنے ایک سینئر افسر۔ سوال شروع ہوئے۔ پہلا سوال سادہ تھا، تم پر کسی نے تشدد تو نہیں کیا؟ اس نے مختصر جواب دیا۔ پھر دوسرا سوال آیا، جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے پیچھے تمہارا کیا کردار ہے؟ یہ سوال معمول نہیں تھا۔ مظہر نے فوراً جواب دیا، مولا علی کی قسم، میرا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کوئی علم ہے۔ یہ سوال خود اس بات کو واضح کر رہا تھا کہ معاملہ اب صرف جرائم تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کا نام ایسے واقعات کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا جن کا دائرہ کہیں بڑا تھا۔ جب مظہر طبی کو چودھری فیروز کے سامنے لایا گیا تو فضا پہلے ہی کشیدہ تھی۔ فیروز نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ابھی تمہیں یہیں ختم کر دوں، مگر اوپر سے حکم آیا ہے کہ تمہیں جوڈیشل کرنا ہے، اس لیے اپنی قسمت سمجھو، آج بچ گئے ہو۔ مظہر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکر مجھے نہیں، تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے گھر پر مولا عباس کا علم لگا تھا، ورنہ میں تمہیں وہیں راکٹ سے اڑا دیتا۔ احسان مند تم ہو، میں نہیں۔ کوٹ لکھپت جیل پہنچتے ہی ایک غیر معمولی فیصلہ کیا گیا۔ مظہر طبی کو اس بیرک میں رکھنے کا حکم دیا گیا جو برسوں سے بند تھی، وہی بیرک جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی آخری راتیں گزاری تھی اور جس کے دروازے پر لکھا تھا، یادگار بھٹو مستقل طور پر بند ہے، لیکن اس بار یہ دروازہ خاص طور پر مظہر طبی کے لیے کھولا گیا۔ یہ فیصلہ صدر غلام اسحاق خان کے دماغ کی سفارش پر ہوا۔ یہیں سے کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ جیل اب صرف جیل نہیں رہی تھی بلکہ آہستہ آہستہ مظہر طبی کے اثر رسوخ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ سن 1997 میں تقریباً 8 سال بعد مظہر طبی جیل سے رہا ہوا، مگر باہر کی دنیا بدل چکی تھی، حکومت نئی تھی، حالات مختلف تھے اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ نہیں رہے تھے جن پر وہ پہلے انحصار کرتا تھا، لیکن اس کا انداز وہی تھا،
رہائی کے چند ہی ہفتوں بعد کراچی میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جہاں ایک مصروف شاہراہ پر فائرنگ میں سمر ٹوانا سمیت کئی نوجوان جان سے گئے۔ مظہر طبی گرفتار ہوا مگر زیادہ دیر نہیں، ایک فون کال آئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اسے رہا کر دیا گیا اور واضح پیغام دیا گیا کہ کراچی فوری چھوڑ دے۔ وہ خاموشی سے لاہور واپس آ گیا، لیکن لاہور اب اس کے لیے ویسا نہیں رہا تھا، نہ وہی روابط، نہ وہی تحفظ، نہ وہی طاقت۔ اسی دوران ایک ذاتی تنازع سامنے آیا۔ کینال ویو سوسائٹی کے ایک گھر میں جہاں اس کی ایک قریبی خاتون رہتی تھی، معاملہ بگڑ گیا اور چند گھنٹوں بعد خبر پھیلی کہ وہ اسی رات وہاں آئے گا، مگر یہ اطلاع کس نے دی آج تک واضح نہیں ہو سکا۔ اسی رات مظہر طبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، گاڑی رکی اور فوراً فائرنگ شروع ہوگی۔ چند ہی منٹوں میں پورا علاقہ میدان جنگ بن گیا، اور جب سب کچھ ختم ہوا تو گاڑی کے اندر صرف گولیاں، خون اور لاشیں تھیں۔ مظہر طبی بھی وہیں مارا گیا۔ بعد میں اس کے جسم سے تقریباً 490 گرام کے برابر گولیاں نکالی گئیں۔ اگلی صبح اس کا جنازہ ہوا، نہ کوئی ہجوم تھا نہ کوئی شور، بس چند لوگ آئے اور خاموشی سے سب کچھ ختم ہو گیا۔